مستقبل قریب جو ہے اس کے اندر یہ یوکرین اور رشیا والا جو ہے، ابھی رشیا کے حوالے سے ایک نیوز کل یا پرسوں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر اس نیوز کا ٹائٹل تھا رشیا نے تیسری عالمی جنگ کا اندیا دے دیا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پاور کی جنگ ہے کہ کس کے پاس پاور رہنی چاہیے. امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ہر طرح سے جو پاور ہے وہ اسی کے پاس رہے. رشیا اور چائنا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب پاور جو ہے وہ شفٹ ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ سینچریز ٹو سینچریز جو ہے وہ پاورز شفٹ ہوتی ہیں الگ الگ کنٹریز کے پاس، الگ الگ ریجنز کے پاس، سب کانٹیننٹس کے پاس. تو آیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں یا اگلی کچھ دہائیوں میں ایک طرف ایک اور بہت اہم چیز جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے کہ 2023 میں ٹرکی جو ایک ایمرجنگ پاور ہے وہ بھی اس کا ایک معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو ٹرکی کو آیا کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر اس سارے سینیریو کے اندر ٹرکی کے بھی جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اگر ہم بات کریں اکنامیکلی ان ساری چیزوں کی. تو ان ساری چیزوں کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آیا آگے جو ہے یہ پاور کا شفٹ آ رہا ہے؟ اور یہ آ رہا ہے تو یہ اگلی سپر پاور جو ہے وہ صرف ایک کنٹری ہوگی یا پھر بہت ساری کنٹریز کا الائز ہوگا؟ نہیں، جہاں تک جو لوگ اس میں اور زیادہ ڈیپ تھاٹ رکھتے ہیں ان کا یہی ہے کہ موسٹ لائکلی جو ہے یہ ملٹی پولر ہوگا، یہ سنگل سپر پاور کا وقت نہیں رہا. موسٹ لائکلی اٹ ول بی اے کولیبریشن بٹوین چائنا اینڈ رشیا. تو یہ ڈوئل اب دیکھتے ہیں وہ لوگ آپس میں کس طرح سے ان کی صورتحال ہوتی ہے. لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک ساتھ. اب جہاں آپ نے ٹرکی کا بھی ذکر کیا، اب ٹرکی کے اندر وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا ایک 100 سال پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کی کوئی ایکسپریشن ڈیٹ آن دا بکس تو نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں جو کانٹریکٹس ہوتے تھے وہ بیسکلی انڈرسٹوڈ یہ ہوتا تھا کہ 100 سال کی اس کی وہ ہوتی تھی. اب ایک اور کروشل چیز یہ ہے کہ ٹرکی میں ہو رہے ہیں اگلے سال الیکشنز. تو اب جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب ایردوان، وہ ان کا جو اب کیونکہ صورتحال وہاں پہ بھی اکنامکلی اتنی اچھی نہیں ہے، ان کی بھی کرنسی کافی ڈیویلیو ہوئی ہے، اور اس کے بھی کرنسی کے ایشوز اسی طرح سے، کیونکہ اردوغان جو ہیں پریزیڈنٹ اردوغان، وہ چاہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیٹس ہیں ان کے، وہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں، اور ایردوان نے کہا نہیں، ہم جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم رکھیں گے. تو اس کو پنش کرنے کے لیے، بیسکلی اس تھاٹ کو پنش کرنے کے لیے ٹرکی کے ساتھ وہ یہی انہوں نے کیا کہ ان کی جو جیسے یہ ہمیشہ کرتا ہے. جی ہاں. تو اب اس کی وجہ سے جو اکنامک سچویشن ٹرکی کے اندر کریٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایردوان کے جو سپورٹرز بھی تھے نا، اب وہ بھی جو ہے نا اس کی لیڈرشپ کو کوشچن کر رہے ہیں، کیونکہ آلموسٹ ہر گھر جو ہے نا ٹرکی کے اندر سفر کر رہا ہے. وہاں پر انفلیشن ٹھیک ٹھاک بڑھی ہوئی ہے، ان کی کرنسی اچھی خاصی ڈیویلیو ہوئی ہے. لوگوں کا سروائیول، یعنی بیسک سروائیول بھی جو ہے نا کافی مسئلے ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی. تو یہ دیکھتے ہیں وہاں پر اس صورتحال سے کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے ٹرکی جو ہے وہ ایک نیٹو ممبر بھی ہے، وہ بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے. اب دیکھیں، اور وہ ایک بڑا ممبر ہے نیٹو کا، کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ کہ ابھی ریسنٹلی جو یوکرین اور رشیا کے ساتھ جو آپس میں ہوا تھا، اس کے بعد آئی تھنک فن لینڈ اور سویڈن نے بھی جوائن کرنا تھا، کیا کہتے ہیں، نیٹو. تو کیونکہ وہ بھی، ان کو بھی تھریٹ تھا کہ رشیا ان کی طرف آنے والا ہے. تو ٹرکی نے بیسکلی اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے مقصد پورے کرنے کے بعد ہی ان کو اجازت دی کہ وہ نیٹو میں آئے. تو ٹرکی کی نیٹو کے اندر بھی بہت سے ہیں. اور جہاں تک ان لوگوں کی آپس میں رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ، خاص طور پہ ابھی جب سے یہ ایشو ہوا ہے، کیونکہ ٹرکی کا جو راستہ ہے وہ باسفورس کی جو اسٹریٹ ہے، وہ رشیا سے کافی شپس یہاں پر آتے ہیں نا، تو کراس کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک بہت سینسٹیو ہے یہ ایریا، خاص طور پہ جو ٹرکی کے پاس ہے. وہ اوپنلی کسی ایک سائڈ کو وہ نہیں کر سکتا. اٹ ہیز ٹو گو لائک جو بالکل، تاکہ وہ بیلنس میں رہے، ورنہ پھر ایونچولی ان کو اس پہ تھریٹ ہو جائے گا کہ جو بھی پاور ہوگی وہ چاہے گی کہ ہمیں یہ چیز کنٹرول کرنی ہے. ابھی تک تو آلموسٹ اتنے 100 سال اس بات کو ہو گئے جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا، یہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آیا. بٹ یہ ایک بہت کرٹیکل میٹر ہے، کیونکہ رشیا کو
یہ اسٹریٹ یوز کرنی پڑتی ہے میڈیٹرینین کے اندر آنے کے لیے یا واپس جانے کے لیے. اور جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کی مین کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کا یہ ایکسیس ریسٹرکٹیڈ رہے. تو یہ ظاہر ہے رشیا کے اوپر پریشر والی بات ہے, تو اب ول سی ہاؤ ٹرکی ریسپانس ٹو دیٹ. کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہونی چاہیے کہ اس کو بہت ہی مشکل فیصلہ کرنا پڑے. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اگلے سال الیکشن بھی ہے ٹرکی کے اندر. تو امریکہ جیسے ہمیشہ انٹروینشن کرتا رہا ہے, انٹروین کرتا رہا ہے, آیا کہ ابھی ریسنٹ جو حال ایران کے اندر چل رہا ہے ڈیو ٹو دی ریلیشنز ود رشیا, جو وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے وہ ہو گئی ہے, پروٹیسٹ پورے کنٹری کے اندر چل رہا ہے, اور اوورسیز بھی جتنے ہیں ایران کے وہ بھی بات کر رہے ہیں, اپنی گورنمنٹ پہ کرٹک کر رہے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یو ایس یہ چاہے گا کہ جو ایردوغان صاحب کی جو حکومت ہے ٹرکی کے اندر وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم ہو, جس کے نتیجے کے اندر ان کی مرضی کا کوئی بندہ وہاں پر اپوائنٹ ہو اور پھر جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے سیٹل ڈاؤن ہو؟ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ یو ایس کے ساتھ کافی کلوز ہے, اور یو ایس کی تو اس پورے ایریا میں کافی انٹرفیئرنس رہی ہے آلموسٹ ہر جگہ پہ. یہ لوگ ہر جگہ انٹرفیئر کرتے ہیں, اور بیسکلی ان کا انٹرفیئرنس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ان کا جو جس طرح سے یہ چاہتے ہیں سسٹم اسی طرح سے کنٹرول پاور. اور بیسکلی ان کا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ اس طرف نہ جائے کہ کبھی کسی طرح سے بھی ان کے سسٹم کو تھریٹ ہو. تو جب بھی کوئی وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر میں کہ کوئی لیڈر ان کی جو پالیسی ہے اس کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آیا تھا تو اس کو فوراً ہٹا دیتے ہیں. اور وہ انہوں نے اکنامک ہٹ مینس بھی بھیجے ہیں اور بھی کافی طریقے سے سابراج کیا. اب جیسے ایران کے اندر جو سچویشن ہے, سملر سچویشن تقریباً آج سے آپ کہہ لیں 1950s میں ہوئی تھی, تقریباً 72 ایئرس پہلے, جب ایران کے اندر جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے ایک ایسے پرائم منسٹر کو آفس میں لے کے آئے جس نے تھریٹ کیا تھا. اس وقت برٹش پیٹرولیم کے پاس کانٹریکٹ تھا آئل کا یہاں پہ ایران کے اندر, تو اس سے آتے ساتھ ہی یہ کیا کہ اس آئل کمپنی کو نیشنلائز کر دیا اور برٹن سے کہا کہ بھئی آپ کے جو ہمارے ساتھ ڈیل تھی وہ ختم ہو گئی. اب اصل میں ان کی جو ڈیل تھی وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, ارلی 1900s میں انہوں نے وہاں پر جب آئل ڈسکور کیا ایک بندے نے, تو اس نے ان کے ساتھ ڈیل یہ کی تھی ایرانینز کے ساتھ کہ جتنا بھی پروفٹ آئے گا اس کا صرف 16% پروفٹ کا 16% میں آپ کو دوں گا, اور پھر بھی آپ کے اوپر آپ میری اکاؤنٹنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے, نہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح سے اکاؤنٹنگ کر رہا ہوں. ہاں, تو کافی عرصے تک آپ یہ کہہ لیں جو ورلڈ وار کے دوران کا جو ٹائم تھا نا, وہ برٹن نے ایران سے آپ سے اتنا تیل سے ان کی عیاشیاں کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اسی لیے جو قوم تھی ان کی اس وقت 1950s کے اندر انہوں نے ایسے بندے کو پرائم منسٹر بنایا جو کہ نیشنلائز کرنے والا تھا, اور اس نے نیشنلائز کیا آ کے. تو پھر برٹن نے کوشش کی کسی نہ کسی طرح سے اس کو ہٹایا جائے. پہلے وہ آئے پریزیڈنٹ یو ایس کے پاس, پریزیڈنٹ ٹرومن تھے اس وقت, انہوں نے تو منع کر دیا کہ ہم لوگ اس طرح سے نہیں کرتے کسی طرح سے بھی نا, کیونکہ ان کے یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے جو نا فورن اس میں میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا. اینی ویز پھر اس کے بعد جو الیکشن میں وہاں پہ بھی پریزیڈنٹ چینج ہو گیا, وہ پریزیڈنٹ تھا آئزن ہاور, اور وہ بھی ملٹری کا آدمی تھا. اس کے پاس یہ لوگ گئے اور اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی کمیونسٹ رہتا ہے, رشیا قریب ہے وہاں سے, وہ انفلوئنس کرے گا. تو اس نے اس بیس پہ جو ہے نا وہاں پر اس وقت ایران کے اندر ایک کھو آرکسٹریٹ کرایا. وہ 2 بھائی تھے, ایک سیاہی میں تھا اور ایک جو تھا فورن آفس میں تھا وہاں پہ, ڈلس برادرز. تو انہوں نے یہ چیز آرکسٹریٹ کا بھی ریسنٹلی ایک مووی بھی بنی تھی اس کے اوپر. انہوں نے وہ کو آرکسٹریٹ کیا وہاں پہ, مصدق کو ہٹایا, اور لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے برٹش پیٹرولیم کو واپس نہیں آنے, وہ خود گئے اپنی کمپنی, یعنی وہ انسٹیڈ آف دا برٹش پیٹرولیم گیٹنگ اینی بینیفٹ, یو ایس کمپنیز نے وہاں سے آ کے بینیفٹ لینا شروع کیا. پھر جب آپ کو یاد ریسنٹ ہسٹری میں 1979 کے اندر وہاں پہ ایک اور ریولیوشن آیا, اس وقت بھی یہی ہوا کہ وہی جو یو ایس سے لے کے آئے تھے جس بندہ کو جو شاہ تھا ان کا, وہ کہ یہاں پر
काया पलट हो गई। का वो रेवोल्यूशन आया, फिर उन्होंने उसके बाद जो था यूएस एम्बेसी पे भी कब्जा किया। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि यूएस एम्बेसी के ऊपर कब्जा हुआ, ठीक है। अब यूएस के अंदर भी इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त डेमोक्रेट प्रेसिडेंट था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर जो था वो CIA उसको पसंद नहीं करती थी, ठीक है। उसकी पॉलिसीज डिफरेंट थी। वो कहते थे कि ये जो है ना, ये हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी वहाँ पे बहुत पावरफुल है। तो जिमी कार्टर को हटाने के लिए जो रिपब्लिकन कैंडिडेट था उस वक्त रेगन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ ताल्लुकात साइड में किए। कहते कि ये जो हमारे हॉस्टेजेस हैं, इन्हीं की एम्बेसी में ईरानीज ने हॉस्टेज लिए हुए थे, तकरीबन 50 के करीब थे। उनको 444 डेज हो गए थे और एवर। तो जब इलेक्शन से उन्होंने कहा था कि जब तक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाए ना, आपने ये हॉस्टेज रिलीज नहीं कर रही। उन्होंने उनके साथ डील की थी, इन्हें अपने ही बंदों को कहा था कि इस प्रेसिडेंट को हमें हराना है और हम खुद आएंगे, फिर हम ये डील अनाउंस करेंगे कि हम इसको रिलीज करके आए। इन्हें आप ये देखें इस लेवल पे इनकी वो फिर इतने साल लग जाते हैं, वो अपनी आवाम को भी नहीं बताते कि हमने इस तरह से किया ना। ये तो बहुत बाद में चीज़ें रिक्लासीफाई होकर रिलीज होती हैं। यानी इस हद तक इनका जो आप कह रहे हैं जो पावर एलीट है, वो किस हद तक जाती है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये और फिर हमारे कुछ पॉलिटिशियंस वो कहते हैं कि अमेरिका को क्या पड़े यहाँ पे इंटरफेयर करने के। बिल्कुल पड़ी। आप उनकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट का साइज तो देखें यहाँ पे। आई मीन कराची की जो यूएस की कॉन्सुलेट है कितनी बड़ी है। इन्हें आप पूरे पाकिस्तान की जितने भी ममालिक में कॉन्सुलेट और एम्बेसीज है, उनको सबको जमा भी कर देना इतनी बड़ी। बिल्कुल ऐसे एक इनकी एक कॉन्सुलेट जो है वो कराची के अंदर इतनी बड़ी बिल्कुल ऐसे क्या, हालांकि इनके कोई इतने बिजनेसेस भी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आई मीन ये सोचने की बात है कि जिन कंट्रीज का ज्यादा बिजनेस है उनकी तो कॉन्सुलेट इतनी बड़ी नहीं है। आपको क्या पड़ी है कि यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्सुलेट है। वो कहते हैं हमने कर्जा ज्यादा दिया ना, इसलिए हमें बड़ी बना दिया। लगता तो ऐसे ही है।